آج کی اس نشست میں ہم مختصراً جائزہ لیں گے جنگ احد میں فتح و شکست کے ایک تجزیے کا، یعنی یہ جنگ کس طرح سے رونما ہوئی اور اس جنگ کے کیا تاثرات ہوئے اور اس جنگ کے بعد حالت حال کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 61 میں خوش آمدید۔ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت، جو کہ آپ ہماری گزشتہ 10 نشستوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی۔ آپ ہماری گزشتہ تمام نشستوں میں سن چکے ہیں اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں کا ہی زیادہ ہوا تھا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گردہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کے بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم اسے مسلمانوں کی شکست کہیں گے تو بھی یہ غلط ہے، اور اگر مشرکین کی فتح کہیں گے تب بھی یہ غلط ہے، کیونکہ یہ مقابلہ کوئی اتنا آسان مقابلہ نہیں تھا۔ آپ ہماری گزشتہ نشستیں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اس کی پیروی کی، کس طریقے سے جنگ کی حکمت عملی بنی اور کس طرح سے مشرکین اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، کتنے وقت تک یہ جنگ کنٹرولڈ رہی اور کس وقت کے بعد یا کس چیز کے بعد کون سی غلطی ایسی تھی جس کے بعد اس جنگ کی کایا پلٹ گئی۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا۔ جو لوگ مشرکین کی فتح سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مکی لشکر ابھی تک ناکام تھا کہ وہ مسلمانوں کے کیمپ پر قابض ہو جائے، مگر ہاں، کیمپ پر حملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، لیکن مشرکین اس پر قبضہ نہیں کر سکے تھے، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کی۔ سب سے اہم بات یہ تھی، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر بھی اپنے کیمپ ہی میں تھا، ابھی تک وہ وہیں پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، بلکہ دم دبا کر بھاگے، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا، اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اس پر کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا۔ اور اس طرح کا خسارہ تو بہت بار خود فاتحین کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہوگا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ احمر الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگ گئے اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضہ کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی دامن کشی اختیار کر لی،
اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے جو اسی کی طرف اشارہ ہے، قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں مارکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جس اونچے اور اہم مقصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے بھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا بھی ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لو مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا۔ ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا۔ یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی۔ ارشاد ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ علامہ ابن قیم اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اس کے اندر مسلمانوں کے پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معیشت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی سنت کا اظہار تھا کہ وہ پہلے ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہے، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دوچار ہوں تو ان کی باعث کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق اور کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں۔ اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہٰذا بتلاؤ مخن کی بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی،
پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا تھا اور کافرین کو ہلاک کرنا تھا۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ احد۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔